بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال تو ہوگا سے میں ہوں آپ کا میزبان عثمان طور۔ ناظرین، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں سے بھارت کی طرف سے جو ہے وہ پاکستانی عوام پر میزائل مارے جا رہے تھے، راکٹ چلائے جا رہے تھے۔ جس طرح 6 اور 7 کی شب پاکستان کے مختلف شہروں میں بھارت کی طرف سے ڈرون حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، جس میں مسجدوں پر بھی گولے داغے گئے، مسجدوں پر بھی ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ پاکستانی آرمی نے دفاع کرتے ہوئے بھارت کے رائفل طیارے مار گرایا، جس سے بھارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ جس طرح اطلاعات کے مطابق بھارت کو $200 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ بھارت کے وہ رائفل طیارے جو پاکستانی آرمی نے مار گرائے تھے، اس سے بھارت کی اکانومی جو ہے اس کو بھی بڑا شدید دھچکا لگا۔ اگر میں اور بات کروں تو بھارت کے بہت سے ایئرپورٹس جو ہے وہ چند دنوں سے بند ہیں۔ وہ بھارت نے یہ غلطی تو کر لی کہ پاکستانی نہتی عوام پر، جس طرح پاکستان میں 6 اور 7 کی شب کو بھارت نے جو حملہ کیا ہے، حملے کے نتیجے میں پاکستان نے اس کا دفاع کرتے ہوئے بھارت کو شدید جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے۔ اور جس طرح اگر ہم بات کریں ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس میں بھارت کے 200 کے قریب جو فوجی ہیں وہ ان کو ہلاک کیا گیا ہے، پاکستانی آرمی نے ان کو ہلاک کیا ہے۔ بارڈروں پہ بھی بہت زیادہ جھڑپیں جاری تھی چند دنوں سے۔ تو پھر ہوا یہ ہے کہ انڈیا کو پتا چل گیا کہ میں نے غلط ملک سے پنگا لے لیا ہے، میں نے اس ملک سے پنگا لیا ہے جس ملک نے 1965 اور 1971 میں ہمیں ناکو چنے چبوائے تھے۔ انڈیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ پاکستان ہر لحاظ سے ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ناظرین صرف اور صرف ابھی پاکستان نے دفاع کیا تھا، تو دفاع کرتے ہوئے پاکستانی آرمی نے بھارت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے ناظرین کہ بھارت نے امریکہ کے پاؤں پکڑ لیے کہ بھائی آپ ثالثی کا کردار ادا کریں۔ ابھی پوری دنیا میں ہماری جو ہے وہ مٹی پلید ہو رہی ہے، لوگ ہم پر تھو تھو کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستانی نہتی عوام پر، بچوں پر، بزرگوں پر یا کہ پاکستان کے مختلف شہروں پر ہم نے حملے کر کے یہ غلطی تو کر لی ہے، لیکن یہ غلطی ہمارے ابھی گلے پڑ گئی ہے۔ تو پھر امریکہ نے، ٹرمپ نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے سیز فائر کا اعلان کیا، جس پر دونوں ممالک جو ہیں پاکستان اور انڈیا انہوں نے وہ متفق ہو گئے اور انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ تو اسی حوالے سے جڑوالا کے سینئر سیاستدان، بزرگ سیاستدان سدا بہار MNA ملک نواب شیر وزیر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ہم ان سے جانتے ہیں ملک نواب شیر وزیر۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ سر بتائیے گا یہ جو امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے کہ دونوں ممالک کی جنگ جو ہے وہ بند ہونی چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کس طرف جا رہی ہے، یا کہ آپ اس بارے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ کا بہت لمبا ہے، جواب میرا بڑا مختصر سا ہوگا کہ مجھے اپنی فوج پہ فخر ہے۔ میری فوج سن 65 میں بھی ان کو شکست دے چکی ہے۔ جب بھی برا وقت آیا ہے، پاک آرمی نے ہر شعبے میں بڑھ چڑھ کر پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہے۔ آج بھی بڑا چیلنج درپیش تھا، لوگوں کی بڑی نظریں تھیں، انڈیا کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ تھا، اور اس نے ماضی کی طرح شاطر چالیں چلنے کی جو کوشش کی، بے شمار ڈرون حملے جو پاکستان کی سرزمین پہ کیے گئے، تو اس سے کمال اور اعلیٰ ظرفی اور کمال ان کی فوج کی ہماری جو تربیت تھی وہ نظر آئی کہ جس طرح انہوں نے اس کو فیس کیا، اس کے مقابلہ کیا، اس دشمن کے وار کو روکا اور اپنی طرف سے چیلنج دیا کہ اب ہماری باری ہے، ہم آئیں گے اپنے ٹائم پر اور اپنی مرضی سے۔ آپ نے ہمیں 2022 میں بھی دیکھا، ہمارے آرمی کے چیف کا یہ بیان بڑا واضح تھا کہ تمہارے طیارے بھی گرائے گئے اور تمہارے پائلٹ کو بھی گرفتار کیا گیا، اب بھی ہم اپنی مرضی سے ٹائم دیں گے۔ تو جو انہوں نے ٹائم دیا اپنی مرضی سے، وہ دنیا نے دیکھا ہے۔ ہم شاباش دیتے ہیں پاکستان کی آرمی کو اور خصوصاً پاکستان کی ایئر فورس کو۔
جس نے ہوا میں دشمن کا مقابلہ اس انداز سے کیا کہ ان کے دانت ہی کھٹے نہیں کیے، وہ منہ اپنا شرم سے چھپائے پھرتے ہیں۔ بہت اچھی خبر ہے کہ دو ایٹمی طاقتیں جو تھیں وہ آپس میں جب نمرد آزما ہوں گی تو وہ دنیا کے لیے بھی خطرہ تھا۔ تو دنیا کے اکابرین نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے دونوں ملکوں میں اس جنگ بندی کو روکنے میں اپنا کردار جو ادا کیا، بہت اچھا کیا۔ لڑائی کو اچھی چیز نہیں ہے، پاکستان کبھی پہل نہیں کرتا، جب بھی پہل کی ہے تو انڈیا نے کی ہے، اب کی بار بھی انڈیا نے کی ہے، اور اب کی بار بھی ہم نے جواب اسی طرح کا دیا ہے۔ وہ لاہور چائے پینے آیا تھا تو ہم نے اس کو لاہور سے بھی بھگایا تھا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہے، پاکستان کا ڈیفنس، پاکستان کا سالمیت ہمارے پاک فوج کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی پاکستانی قوم کو، اور یہ انڈیا کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ مودی کو یہ شاید خیال تھا کہ پاکستان اس وقت سیاسی طور پہ تقسیم ہوا ہے، مختلف گروپوں میں تقسیم ہے، ان میں یکجہتی نہیں ہے، اور اس وقت میں حملہ کروں گا پاکستان کی آرمی ڈیمورلائز ہوگی، کیونکہ اس کو قوم کی طاقت جو ہے اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی۔ لیکن دیکھو، مودی کو پتہ چل گیا، دنیا نے دیکھ لیا کہ ہمارے اختلافات ہزاروں تھے، لیکن جب پاکستان کی بات آئے گی تو پاکستان فرسٹ ہے، اس کے لیے ہمارا کوئی اختلاف نہیں رہا۔ پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی پاک آرمی کے ساتھ اور اپنے جرنیل کے ساتھ کھڑی ہو کر انہوں نے للکارا انڈیا کو۔ میں اپنی قوم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے پاکستانی ہونے کا اور مسلمان ہونے کو بھی داد دیتا ہوں اور شاباش دیتا ہوں، اور یہ جذبہ انشاءاللہ تعالی پاکستانیت کا اور مسلمانیت کا اور ہمارے پاکستان کی سالمیت کے لیے یہ زندہ اور تابندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اور پاکستان کی فوج کو سلامت رکھے، پاکستان کی عوام کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔